السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس کلاس 7 چیپٹر نمبر 4 مین اینڈ اٹس انوائرمنٹ۔ لاسٹ ٹائم جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ماحول کے بارے میں، ایکو سسٹم اور ماحول کے جو کمپوننٹ ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہیبیٹیٹ کے بارے میں، ہیبیٹیٹ کی ٹائپس کے بارے میں، اور جو لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ کر رہے تھے ان فیکٹر کے بارے میں جو ایک ہیبیٹیٹ کو متاثر کرتے ہیں۔ تو بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اے بایوٹک فیکٹر ہیں۔ تو کچھ اے بایوٹک فیکٹر ایسے ہیں جو ہیبیٹیٹ کو بری طریقے سے متاثر کرتے ہیں، اور ہیبیٹیٹ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر ایک جاندار اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، وہ جگہ اس کا ہیبیٹیٹ یعنی کہ مسکن کہلاتی ہے۔ تو 5 ہیبیٹیٹ کے بارے میں ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے تھے۔ تو آج جو ہے وہ نیکسٹ فیکٹر کے بارے میں جو ہیبیٹیٹ کو متاثر کرتا ہے وہ ہے مائیگریشن، کہ واٹ از دا ایفیکٹ آف مائیگریشن آن ہیبیٹیٹ۔ مائیگریشن کہتے ہیں ہجرت کو۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اگر جاندار ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں تو اس پروسیس کو کہتے ہیں مائیگریشن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاندار اپنا موجودہ علاقہ کیوں چھوڑتا ہے، وہ دوسرے علاقے کی طرف موو کیوں کرتا ہے، وہ دوسرے علاقے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب کسی علاقے میں کھانے کی کمی ہو جائے، خوراک کی، جب کسی علاقے میں خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے جاندار اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے تاکہ اسے خوراک حاصل ہو سکے۔ دوسرا مقصد کہ اگر کسی علاقے میں رہنے کی جگہ کا مسئلہ ہے، رہائش کا مسئلہ ہے، شیلٹر کا مسئلہ، پناہ کا مسئلہ ہے، تو جب رہنے کی جگہ نہیں ملتی تو جاندار اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر اسے رہنے کی جگہ مل جائے۔ اور تیسرا مقصد ہے کہ اگر کسی علاقے میں جانداروں کو اپنی زندگی کا خطرہ ہو، مطلب اگر اسے کسی اور جاندار سے خطرہ ہے تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنی سیفٹی کے لیے اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ خود کو محفوظ سمجھ سکیں۔ تو 3 چیزوں کے لیے، فار فوڈ، فار شیلٹر اینڈ فار پروٹیکشن، ان 3 مقاصد کے لیے جاندار ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں مائیگریشن۔ لیکن جب ایک جاندار ایک علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، تو جب ایک جاندار دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اس علاقے میں پہلے سے ہی جاندار موجود ہیں، لیکن جب مزید جاندار جاتے ہیں تو وہاں پر جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جانداروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور جب جانداروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگے گا تو اس علاقے میں بھی خوراک کی کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسا کہ مثال لے لیتے ہیں کہ پہلے شہروں میں لوگ کم ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل شہروں میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیوں زیادہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ دیہات میں موجود جو لوگ ہیں وہ شہروں کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دیہاتوں میں سکول، ہسپتال، صاف روڈ کم تھے، تو انہی سہولت کی خاطر دیہات میں موجود لوگوں نے شہروں کی طرف موو کرنا شروع کر دیا۔ جب وہی دیہات کے لوگ شہروں کی طرف آنے لگے تو شہروں میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے بہت ساری جگہ ہوا کرتی تھی شہروں میں، لیکن اب رہائش کے لیے جگہ کم پڑتی جا رہی ہے۔ پہلے شہروں کی آب و ہوا صاف ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے لوگ یہاں شفٹ ہوتے جا رہے ہیں تو شہروں کی آب و ہوا آلودہ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے شہروں میں خوراک کی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، چیزیں سستی ہوا کرتی تھی، لیکن جب دیہات سے لوگوں نے شہروں کی طرف آنا شروع کر دیا تو شہروں میں خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہونے لگی۔ تو ایک جاندار اپنی سہولت کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں تو چلا جاتا ہے، لیکن جس علاقے میں جاتا ہے اس علاقے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے مائیگریشن کا سب سے بڑا اثر ہیبیٹیٹ کے اوپر۔ تو آتے ہیں ریڈنگ پر۔ دا مین فیکٹر دیٹ چینج دا سائز آف پاپولیشن آف ہیبیٹیٹ، کہ مائیگریشن ایک ایسا فیکٹر ہے جو کسی بھی
ہیبیٹیٹ میں آبادی کو متاثر کرتا ہے. سائز آف پاپولیشن سے مراد اس علاقے میں موجود جانداروں کی آبادی. When few organisms come to an area, جب کسی علاقے میں چند جاندار آتے ہیں, it increase the size of population in that area. تو اس علاقے میں جانداروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے, and causes serious change. اور جب کسی علاقے میں جانداروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے تو وہاں کے ہیبیٹیٹ پر بہت برا اثر پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 17. واٹ از دا افیکٹ آف ڈراٹ آن ہیبیٹیٹ, کہ ڈراٹ کا ہیبیٹیٹ پر کیا اثر ہے. ڈراٹ کہتے ہیں قحط سالی. قحط سالی ہوتی کیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی, تو جب کسی علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی تو وہاں پر پانی بہت کم ہو جاتا ہے, اور ایسے ہی صورتحال کو کہتے ہیں ڈراٹ, یعنی کہ قحط سالی. تو جب کسی علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی, تو جب بارشیں نہیں ہوں گی تو زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے پانی بہت کم ہو جاتا ہے. جب کسی علاقے میں پانی کم ہو جاتا ہے تو وہاں پر فصلیں نہیں اگ پاتی, وہاں پر پودے اچھی طریقے سے نہیں اگ پاتے. جب فصلیں نہیں اگیں گی تو خوراک کم ہوگی, جب خوراک کم ہوگی تو جانوروں کو خوراک نہیں مل پائے گی, جس کی وجہ سے جانوروں کی تعداد میں بھی کمی آنا شروع ہو جائیں گی. اب ہوگا کیا, اس علاقے میں موجود جو جانور ہوں گے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے, یا پھر جانور اس علاقے سے نکل کر کسی اور علاقے میں جانا شروع کر دیں گے. تو وہاں پر جو ہیبیٹیٹ ہوگا وہ بری طریقے سے متاثر ہوگا. ایسی صورتحال کو ڈراٹ کہتے ہیں. تو کسی علاقے میں بارش کا نہ ہونا ڈراٹ کہلاتا ہے, اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو پودے نہیں اگتے, فصلیں نہیں اگتی, جس کی وجہ سے خوراک کم ہو جاتی ہے. جب خوراک کم ہو جاتی ہے تو جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے, اور کچھ جانور مر جاتے ہیں اور کچھ جانور اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں, اور جس علاقے میں وہ جاتے ہیں اس علاقوں میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے, جس کی وجہ سے وہ علاقہ بھی ساتھ میں متاثر ہو جاتا ہے. تو ڈراٹ اٹ از اے پیریڈ وین دیئر از نو رین فار اے لانگ ٹائم ان ایریا. تو ڈراٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک ایسا وقت جب کسی علاقے میں کافی لمبے عرصے تک بارش نہیں ہوتی, اس صورتحال کو ڈراٹ کہتے ہیں. پونڈز اینڈ سٹریمز میں ڈرائی اپ, کہ پونڈز اینڈ سٹریم ندی نالے اور تالاب, جب تالاب اور ندی نالوں میں پانی نہیں ہوگا تو وہ خشک ہو جائیں گے. موسٹ پونڈز پلانٹس اینڈ اینیمل ڈائی, تالاب اور ندی نالوں میں پائے جانے والے بہت سارے پودے اور جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا پھر دے موو ٹو ادر پونڈز, یا پھر وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا شروع کر دیتے ہیں. سم کراپس آلسو ڈو ناٹ گرو ویل, اور جس علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی, پانی نہیں ہوتا, وہاں پر فصلیں اچھی طریقے سے بھی نہیں اگ پاتی. پھر اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 18. واٹ از دا افیکٹ آف فلڈ آن ہیبیٹیٹ, کہ سیلاب کا ہیبیٹیٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. سیلاب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں, جب کسی علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ پانی دریاؤں اور سمندروں میں اکٹھا ہوتا ہے, لیکن جب سمندر اور دریا بھر جاتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پانی آبادی میں داخل ہو جاتا ہے, اور جب وہ پانی آبادی میں آتا ہے تو اس صورتحال کو کہتے ہیں فلڈ. تو جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو دریاؤں اور سمندروں میں پانی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی آبادی والے علاقوں میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آبادی والے علاقوں کو متاثر کرتا ہے. اس صورتحال کو کہتے ہیں فلڈ. فلڈ کا نقصان کیا ہوگا, جب فلڈ آئیں گے تو جہاں جہاں سے سیلاب گزرے گا وہاں پر جتنے بھی پودے اور جانور ہوں گے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے, اور جب وہاں کسی علاقے میں پودے اور جانور مر جاتے ہیں تو وہاں کی ہیبیٹیٹ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. تو فلڈ when an area gets lot of rain for a long period, جب کسی علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, there may be flood in that area, تو اس علاقے میں سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں. many plants and animal die, بہت سارے پودے اور جانور مر جاتے ہیں, اور move to other areas, اور یا پھر وہ جانور اور پودے کسی اور علاقے میں موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم مثال لیں, کوٹا دو میں سیلاب آیا تھا. کوٹا دو میں جب سیلاب آیا تھا تو کوٹا دو میں جتنے بھی لوگ تھے
انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف جانا شروع کر دیا. تو یہ جو کوٹادو تھا یہ تقریباً خالی ہو چکا تھا. تو یہاں کی جو ہیبیٹیٹ تھی وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی. اگر کوٹادو کے لوگ یہیں پر رہتے تو وہ سیلاب اگر آ جاتا تو ہو سکتا اس سے بہت شدید نقصان ہوتا کہ ایک تو انسانوں کی جانوں کا خطرہ ہو جاتا، لوگ مرنا شروع ہو جاتے سیلاب کی وجہ سے، اور جانوروں کی تعداد میں بھی کمی آنے لگتی. پودے تو ویسے ہی متاثر ہوتے لیکن انسان اور جانور بھی مرنا شروع ہو جاتے. اسی لیے انسانوں نے کیا کیا، یہاں کے لوگوں نے کیا کہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا شروع کر دیا. تو سیلاب جب بھی آتا ہے تو کسی علاقے کو بری طریقے سے متاثر کرتا ہے، نہ صرف وہاں کے موجود پودوں کو بلکہ وہاں پر موجود جانوروں کو بھی بری طریقے سے متاثر کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہے واٹ از دا افیکٹ آف لائٹننگ. لائٹننگ کا کیا اثر ہے ہیبیٹیٹ کے اوپر. لائٹننگ کہتے ہیں آسمانی بجلی کا چمکنا. آسمانی بجلی چمکتی کیسے ہے؟ آسمانی بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ فضا میں بادل موجود ہیں، اور یہ بادل جو ہیں یہ ان میں ایٹم ہوتے ہیں، اور ایٹم کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں. جب یہ بادل ٹکراتے ہیں تو بادل کے ٹکرانے سے جو الیکٹران ہے وہ آپس میں ٹکراتے ہیں. تو جب الیکٹران آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکرانے سے چمک پیدا ہوتی ہے، اور اس چمک کو ہم کہتے ہیں آسمانی بجلی یعنی کہ لائٹننگ. اور اس بجلی کا اثر کیا پڑے گا؟ جب وہ بجلی کسی ایریا میں کسی علاقے میں گرتی ہے، وہ چاہے جانوروں پر گرے، وہ چاہے انسانوں پر گرے، یا چاہے وہ پودوں پر گرے، تو جب وہ کسی علاقے میں گرتے ہیں تو اس علاقے میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پودے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب کسی علاقے میں پودے، جانور اور انسان مرتے ہیں تو وہ علاقہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے اور وہ ہیبیٹیٹ ختم ہونے لگتی. تو لائٹننگ کہتے ہیں سم ٹائم لائٹننگ سٹرائکس دا ٹری ان دا فورسٹ. سٹرائکس کا مطلب ٹکرانا، کہ کبھی کبھار جو آسمانی بجلی ہے وہ جنگل میں موجود درختوں کے ساتھ ٹکراتی ہے. جب وہ لائٹننگ، جب وہ آسمانی بجلی درخت پر گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو درخت میں جب درخت پر گرتی ہے تو درخت میں تو آگ لگتی ہے، لیکن وہ آگ ساتھ والے درختوں پہ بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا جنگل اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. پلانٹس اینڈ ٹریز آر برنڈ. اس آگ سے اس جنگل میں جتنے بھی پودے اور درخت ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں. سم اینیملز ڈائی. اور اس جنگل میں موجود جانور بھی مر جاتے ہیں. اور موو ٹو سیف پلیس. یا کچھ جانور اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اٹ ٹیکس مینی ایئرس فار فارسٹ ٹو گرو. جب ایک بار جنگل کو آگ لگ جاتے ہیں تو اس جنگل کو کئی سال لگ جاتے ہیں پھر سے اگنے کے لیے. تو وہاں کی جو ہیبیٹیٹ ہوگی وہ بری طریقے سے متاثر ہوگی. وہ علاقہ بالکل جانداروں سے خالی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علاقہ اب پودوں پر مشتمل نہیں رہا. پھر اس کے بعد ہے واٹ از دا ارتھ کوئک اینڈ اٹس ایفیکٹ. ارتھ کوئک کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ ارتھ کوئک کہتے ہیں زلزلہ. اور زلزلہ کب آتا ہے؟ اب جو ہماری زمین ہے، ہماری زمین 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے. ہماری جو ارتھ ہے وہ 3 لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے. یہ ہماری زمین کی 3 تہیں ہیں. تو ہماری جو زمین ہے وہ 3 لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے. جب یہ لیئرز ایک دوسرے پر سلائیڈ کرتی ہیں، یعنی کہ جب ایک لیئر دوسری لیئر کے اوپر ایسے رول کرتی ہے تو اس رول کی وجہ سے شاک پیدا ہوتی ہے، اور اس شاک کو نام دیتے ہیں ہم ارتھ کوئک کا. تو زمین 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے. جب زمین کی 3 تہیں ایک دوسرے کے اوپر ایسے سرکتی ہیں تو سرکنے کی وجہ سے تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس تھرتھراہٹ کو کہتے ہیں ارتھ کوئک. اب اس ارتھ کوئک کا نقصان کیا ہے؟ جب کسی علاقے میں ارتھ کوئک پیدا ہوتا ہے تو اس علاقے میں موجود جتنے بھی جاندار ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. جیسے کہ پودے جو ہیں وہ جڑوں سمیت اکھڑ جاتے ہیں، انسانوں کے جو گھر ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کے ٹوٹنے سے جو انسان ہے وہ اسی گھروں کے نیچے آ جاتے ہیں، جانور اسی گھروں کے نیچے آ کر دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں اور اس علاقے میں موجود جانداروں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو دیز آر دا سڈن شاکس آف دا ارتھ سرفیس. جب زمین کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے تو اسے ارتھ کوئک کہتے ہیں. اٹ کین چینج دا ہیبیٹیٹ. تو اس سے علاقہ بھی متاثر ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں بھی ایک شدید زلزلہ آیا تھا.
اس شدید زلزلے سے تقریباً 70,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ تو صرف لوگوں کی بات ہے، اس سے بہت سارے پودے اور جانور بھی متاثر ہوئے تھے۔ On October 8, 2005, a massive earthquake damaged widespread area across the Pakistan. میسو کہتے ہیں شدید زلزلے کی وجہ سے پاکستان کا ایک بہت سارا علاقہ متاثر ہوا تھا۔ Over 70,000 people lost their lives. 70,000 لوگوں کی جانیں ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ 70,000 لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی تھی۔ Many animals and plants are also died. اور تقریباً بہت سارے پودے اور جانور بھی اس زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ جب اس علاقے میں جانوروں پودوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ علاقہ بالکل متاثر ہوتا ہے، اس کی ہیبیٹیٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ فیکٹر ہیں جو ایک ہیبیٹیٹ کو بری طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔